بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں. جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. اس سے پہلی والی آیت میں یہ گزرا کہ اصحاب کہف نے جب اپنے میں سے ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے شہر میں بھیجا تو اس کو اچھے سے سمجھایا کہ نرمی کا برتاؤ کرنا، خاموشی سے کھانا لینا، خاموشی سے آ جانا، کسی کو ہمارے یہاں رہنے کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. لیکن اللہ کی تقدیر ہر چیز پر غالب آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، یعنی یہ کہ جس طرح ہم نے ان کو دقیانوس بادشاہ سے بچایا، ان کی عبادت کو قبول کیا، ان کو غار میں پناہ دی، ان کو سلایا، یہ سارے کرم احسانات نوازشات ہم نے کی. انہی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کرم، ایک احسان ان پہ یہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو ان کی اطلاع دے دی. جب طے ہوا کہ جانا ہے شہر، کھانا لانا ہے، تو ان میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا یملیخا. تو ان کا تقرر انہوں نے کیا کہ تم جا کے کھانا لاؤ. جب یہ غار سے باہر نکلے، شہر پر ان کی نظر پڑی تو شہر ان کو بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. چلتے گئے، جب شہر میں قدم رکھا تو مکانات بالکل بدل گئے ہیں، دکانیں بالکل نئی ہیں، لوگ بھی پرانے نہیں ہیں، کچھ نئے سے لوگ ہیں، ان کی گفتگو بھی نہیں ہے، ان کے حال چال بول چال، ان کے کھان پان کی چیزیں، یہ سڑکیں، یہ سب نہیں ہیں. اب ان کے ذہن میں تو تھا کہ ایک دن گزرا ہے، کہ ایک دن میں اتنی ساری تبدیلیاں کیسے آ سکتی ہے. اب یہ سوچ اور فکر میں ہیں. انہوں نے ہمت کی، آگے بڑھے. ایک نان بان روٹی بیچنے والے کے پاس، روٹی بنانے والے کے پاس گئے اور اپنا اس زمانے کا سکہ جو ان کے پاس تھا، جس پر دقیانوس بادشاہ کی مہر تھی، نکال کے ایک نان بائی کو دیا. جیسے ہی اس نے دیکھا، کہنے لگا سوچنے لگا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، شاید اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگا ہے، یہ خزانہ جو ہے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے. کہنے لگا یہ پیسے کہاں سے تمہارے، یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کل ہی تو میں اپنے والد صاحب سے لیا تھا. کہنے لگے کل ہی تو اپنے والد صاحب سے لیا تھا، ابھی کا ہے، اسی دور کا ہے. نان بائی نے دوسروں کو دکھایا. پھر یہ لوگ جمع ہو گئے. اب یہ محلے میں خبر پھیل گئی سکہ ملا ہے جس پر دقیانوس بادشاہ کی جو ہے وہ مہر ہے. اب یہ بات پھیلتے جو ہے کوتوال تک پہنچ گئی، پولیس والوں تک جو ہے وہ پہنچ گئی.
کہ بھائی فلاں شخص کو خزانہ ملا ہے۔ پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ صحیح صحیح بتاؤ یہ خزانہ تم کو کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا کس چیز کا خزانہ؟ کون سا خزانہ؟ کیا بات کر رہے ہو؟ ارے ہم کل گئے تھے، یہ ہمارے پاس کل تھا، اور یہی ہم جو ہے تمہارے پاس سکہ لے کر آئے ہیں، ہمارے ہاتھ کوئی خزانہ وغیرہ نہیں لگا ہے۔ جب زور ڈالا ماننے کے لیے، مطلب ان کے مرضی کے مطابق جواب نہیں آیا، تو کہنے لگے کہ یہ آدمی جو ہے جھوٹا تو نہیں لگ رہا ہے، سچا لگ رہا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، تم کہہ رہے ہو کہ کل تم یہاں سے لے گئے ہو، تم کہاں رہتے ہو؟ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے والد کا نام فلاں ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ فلاں جگہ فلاں کون رہتا ہے؟ تو بولے اس نام کا تو کوئی نہیں ہے فلاں جگہ پہ۔ معاملہ بڑا گمبھیر، معاملہ یہ حل نہیں ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے بھائی؟ اب یہ طے ہوا کہ بھائی یہ معاملہ ہم سے حل نہیں ہو پائے گا، بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اب ان کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ نے استفسار کیا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کل گیا تھا تو یہ سکہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، اور میں آپ کو بتا دے رہا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے اور بھی ساتھی ہیں۔ وہاں غار میں ہم لوگ گئے تھے، سکہ لے کے میں آج آ رہا ہوں تو سب مختلف مجھے نظر آ رہا ہے۔ ہم وہاں پہ گئے تھے دقیانوس بادشاہ سے بچنے کے لیے، دقیانوس بادشاہ نے ہم کو ایک دن کی مہلت دی تھی، ہم وہاں گئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ہم یہاں پہ جو ہے اب ایک دن کے بعد آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا تم دقیانوس بادشاہ کے زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں بولے ہمارے زمانے میں، ہم دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں تھے، کل کی یہ بات ہے، اس نے ہم کو مہلت دی تھی، ہم گئے تھے وہاں پہ، آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارے ساتھی ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں ہیں؟ تو بولے غار میں ہیں، ہم بیدار ہوئے تو ہم کو بھوک لگی تو ہم یہاں پہ آئے، ہم میں سے ایک۔ بادشاہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی دقیانوس بادشاہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو 300 سال پہلے گزر چکا ہے، اس کا زمانہ گزر چکا، اس کا ظلم اور جبر جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ 300 سال کے بعد کا زمانہ ہے، چلو پھر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ یملیخا جو ہے سب سے پہلے گئے غار میں، اپنے اصحاب کو اطلاع دی کہ ایسا ایسا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ ادھر سے بادشاہ اپنے پورے وزیروں کے ساتھ، اپنے پورے لشکر کے ساتھ غار کے پاس آ گیا۔ اس نے تلاشی لینے لگائی، تو تلاشی جب لیتے لیتے ایک جو ہے تختی پہ نظر پڑی۔ تختی پہ جو ہے ایک ایمان والا تھا۔ جب یہ لوگ غار میں پناہ لیے تھے تو جب دقیانوس بادشاہ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس آیا تھا، جب بتایا گیا تھا کہ یہیں پہ یہ چھپ کے بیٹھے ہیں، تو راتوں رات اس نے دیوار کھنچوا دی تھی۔ تو اس میں سے اس کے دقیانوس بادشاہ کے لوگوں میں سے 2 لوگ مومن تھے مخلص، انہوں نے ایک تختی وہاں پہ ان کے نام اور نسب کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ، سن کے ساتھ وہاں پہ لگا دی تھی۔ ایک تختی وہاں پہ نسب کردہ ان کو مل گئی، ان کا نام ملا، ان کا نسب ملا، یہ کس سال میں یہاں پہ آئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ لکھی ہوئی تھی۔ سمجھ گئے اللہ والے ہیں۔ بادشاہ جو ہے اس وقت کا گیا اندر، سب کو اس نے سلام کیا، ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد گفتگو ہی تو عقدہ کھلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 300 سال پہلے جو ہے وہ سلایا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ 300 سال کے بعد بیدار کرنے اور یہ بھوک لگنے اور بادشاہ کو اور اس کے شہر والوں کے اطلاع ہونے میں کیا حکمت تھی؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں بیدار فرمایا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا،
کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں اختلاف ہو گیا تھا، بعض کہتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، بعض کہتے تھے قیامت تو قائم ہو ہی نہیں سکتی، بعض کہتے تھے قیامت تو قائم ہوگی لیکن جو ہے حشر صرف روحوں کا ہوگا، جسم کا نہیں ہوگا۔ اور مومن مخلص کہتے تھے قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اٹھائے گا سب کو، اور اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ اٹھائے گا، روح اور جسم کے ساتھ ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ یہ جو اختلاف ہوا تھا، اختلاف کے عقدے کے حل کے لیے، بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعث بعد الموت پر قادر ہے، مرنے کے بعد اگرچہ جسم گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ بنانے پر، دوبارہ قائم کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جسم کے ساتھ روح ڈال کر قیامت کے دن حشر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کو اٹھایا، جگایا، لوگوں پر ظاہر کیا۔ کیونکہ لوگ جان لے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور قیامت میں حشر انسانوں کا اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو اٹھایا تھا۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے، کفار مکہ کے، یہ بھی بعض بعد الموت کا انکار کرتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، دوبارہ آدمی کیسے زندہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو بھی جواب عنایت فرمایا کہ تم اصحاب کہف کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن ان کے واقعے سے درس عبرت تم حاصل نہیں کر رہے۔ دیکھو تم بعض بعد الموت کا انکار کر رہے ہو، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب ان کو کر سکتا ہے تو تم کو کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہلکی چیز ہے، اس کے کن فرمانے کی دیر ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ اور اس آیت کی اور تفسیر جو ہے باقی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔